إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, مجھ سے توبہ کرتے ہیں, مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدھار ہو, اور اس کی کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کو شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شبد جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین جمعہ, میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں, پردہ نشین خواتین و حضرات, میری ماں و بہنوں, آج کے خطاب کا عنوان زلزلے کیوں آتے ہیں. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو بے شمار نشانیاں بیان فرمائی ہے, اس میں سے ایک نشانی کثرت سے زلزلوں کا آنا. عنوان ذہن رکھیے, ذہن نشین رکھیے, زلزلے کیوں آتے ہیں. ابھی سردست ایک مسئلہ چل رہا ہے ترکی میں زلزلے کا, اور اس پر ایک پروپیگنڈا, ایک واویلا مچایا گیا ہے لوگوں کے عقائد منحل خراب کرنے کے لیے کہ یہ زلزلہ جو آیا ہے یہ قدرتی آفت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, بلکہ یہ امریکہ کا پیدا کیا ہوا ہے, یہ امریکہ کی سازش ہے. انہوں نے ایک
ہارڈ ٹیکنالوجی بنا لی ہے، ایسی ٹیکنالوجی کہ جس کے ذریعے وہ زمین میں زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں اور آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں جہاں چاہے وہاں۔ اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اس خطاب کو سماعت فرمائیے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور زلزلے کیسے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہے، یہ اس کی دھمکی ہے، یہ اپنے نیک بندوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور جو اس کے نافرمان بندے ہیں وہ نصیحت پکڑے ان کو اللہ رب العالمین دھمکاتا ہے ان نشانیوں کے ذریعے۔ تو وہ عذاب کی شکل اوپر سے بھی بھیج دیتا ہے اور پاؤں کے نیچے سے بھی بھیج دیتا ہے۔ تو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ پرانے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں، ماضی میں آپ اگر غور کریں گے کہ کہیں زلزلہ آتا تھا اور لوگ جاں بحق ہو جاتے تھے، ہلاک ہو جاتے تھے، تو جو لوگ فرمانبردار ہیں، متقی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتے ہوئے توبہ استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ یقین رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئیاں ہیں جو سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ لیکن محترم حاضرین، آج معاملہ دوسرا ہی۔ آج کہیں زلزلہ آتا ہے، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، جہاں بحق ہوتے ہیں، تو لوگ ڈرنے کے بجائے، خوف کھا جانے کے بجائے تجاہل اختیار کرتے ہیں، تغافل اختیار کرتے ہیں، لاپرواہی اختیار کرتے ہیں۔ بلکہ آج زلزلوں کی جو خبریں ہیں، جیسے ترکی میں زلزلہ آیا تو اس عذاب کو لوگوں نے ایک چٹپٹی خبر بنا لی، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، نیوز چینل بھرے پڑے ہوئے، اخبارات بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کو ایک اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہاں اتنا بھیانک زلزلہ آیا امریکہ کی سازش سے، اور وہاں پر فلاں ملک نے ہمارے ملک نے بھی وہاں جا کر خوب امدادی کام کیا اور لوگوں کی بہت مدد کی اور لوگوں کو بہت بچائے۔ بہت اچھی بات ہے، جن لوگوں نے بھی لوگوں کو تکلیف میں، مصیبت میں، مشکلات میں پڑا ہوا دیکھا، ان کی مدد کی، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن صرف یہ نہیں کہ یہ امدادی کام کر دیا گیا تو اس کی واہواہی کی جائے، اس پہ فخر کیا جائے، یہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ یہ جو زلزلہ ہے یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین پوری طاقت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا آج زمین کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، اور زمین اپنے حال خود بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لها، اور ایسا وہ اپنے رب کے حکم سے کرے گی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس دن لوگ لوٹائے جائیں گے گروہ گروہ کر کر، اور ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ان آیت کریمہ میں اس کی تفسیر میں جائیں گے محترم حاضرین تو کیا پتہ چلتا ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین جو ہے اپنے بوجھ باہر نکال کر رکھ دی، یعنی بروز قیامت جب زمین پر زلزلہ آئے گا تو اس میں جو لوگ مدفون ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے، اور جو اس میں خزانے مال و دولت دفن ہے وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ تو جن لوگوں نے مال و دولت کے لیے کسی کا قتل کیا ہوگا، جن لوگوں نے مال و دولت کے لیے کسی کا حق مارا ہوگا، جن لوگوں نے مال و دولت کے لیے چوری کی ہوگی، وہ اپنا مال سونے چاندی کی شکل میں وہاں دیکھیں گے، انہیں دکھایا جائے گا، اور پھر وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، کاش اس مال کے لیے میں نے لوگوں کو قتل کیا، اس مال کے لیے میں نے لوگوں کا حق مارا، اس مال کے لیے میں نے چوری کی، افسوس کریں گے۔ اور زمین اپنے حالات بیان کرے گی، اس کے اندر جو جو تم نے اعمال کیے ہو اچھے اور برے وہ سب ظاہر کر دے گی۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہی بتایا جائے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہی بتایا جائے گا۔ ہاں، جس نے برائی کی ہوگی
اس کا مسئلہ کیا ہے؟ صرف وہی اعمال بتائے جائیں گے جس سے اس نے توبہ نہیں کی. اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو وہ گناہ مٹ جاتے ہیں, مٹا دیے جاتے ہیں. تو جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ایک مسلمان پر ضروری ہے, جو فرائض ہیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں, اس سورہ کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو زلزلہ ہوگا یہ کسی زمین کے ایک حصے پر نہیں آئے گا, بلکہ پوری زمین ہلا دی جائے گی. پوری زمین ایسی ہلائی جائے گی کہ اس پر رہنا مشکل اور دوبھر ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے زلزلوں کی ایک چین رہی, لامتناہی سلسلہ ہوگا, کہیں آئے گا کہیں آئے گا کہیں آئے گا, آتا رہے گا. یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اس کی مشیت سے ہوگا. لیکن کچھ منطقی وجہ اور اسباب بھی ہوتے ہیں, اور ان وجوہات کو سائنسدانوں نے تلاش کر لیا ہے کہ یہ زلزلے کیسے آتے ہیں. پہلے تحقیق کا زمانہ نہیں تھا, اب تحقیق کا زمانہ آ گیا. اب سائنسداں بتا دیتے ہیں, آج ایسے سیٹلائٹ آ گئے ہیں کہ اگر سمندر میں کہیں طوفان بن رہا ہے وہ آسمان پہ سے دیکھ کر بتا دیتے ہیں, یا اگر بارش کا موسم آنے والا ہے, گرمیاں ختم ہونے والی ہے, وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہواؤں کی ریڈنگ پڑھ کر کے گرم ہوا اوپر سے چل رہی ہے, ٹھنڈی ہوا نیچے سے چل رہی ہے, اگر ایسا چلے گی تو ایسا موسم بنے گا, اندازے لگا لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے حکم سے بارش اگر کہیں برستی ہے تو بارش کیسے ہوتی ہے کہ پہلے دھوپ کی تپش سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر بخارات بن کر اڑتا ہے اور وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے, بادل بن جاتا ہے, پھر اللہ رب العالمین اس کو جہاں کا حکم دیتے ہیں وہ جاتا ہے اور وہاں بارش ہو جاتی. تو زلزلے کے تعلق سے بھی پہلے آپ نے سنے ہوں گے دیو مالائی کس سے. اگر پہلے کے لوگوں کو دیکھے ہوں گے, ان سے پوچھیں گے زلزلہ کیوں آتا ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے ایک چھپکلی کی پیٹھ پر ہے, جب وہ حرکت کرتی ہے تو زمین ہلتی ہے. یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گائے کے سینگ کے اوپر زمین ہے, جب وہ سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. ایسے دیو مالائی قصے زلزلوں کے تعلق سے تھے. لیکن پھر سائنسدانوں کا دور آیا, ارسطو آئے, افلاطون آئے, انہوں نے بات بتائی کہ زمین کے اندر جو گرم گیسز ہوتی ہے جب وہ باہر نکلتی ہے اس سے زلزلہ آتا ہے. اور یہ بات کچھ حد تک درست ہے, جس کو سائنس نے بھی ثابت کیا. زلزلہ کیسے آتا ہے؟ دو وجہوں سے آتا ہے. زمین کے اندر جو پلیٹس ہوتی ہے, زمین کی سطح ہوتی ہے, ان میں اگر ٹوٹ پھوٹ ہو اس سے زلزلہ آتا ہے. یا پھر وہ جو لاوا ہے جو زمین کے اندر پک رہا ہے وہ پھاڑ کر جب زمین کو باہر آتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. اور اس کی چار شکلیں ہوتی ہیں. دو شکلوں میں جب وہ آتا ہے تو اس کی حرارت زمین کی اوپری سطح کو لہرا دیتی ہے, ہلا دیتی ہے. لیکن دو قسمیں ایسی ہوتی ہے جسے پرائمری ویو اور سیکنڈری ویو کہتے ہیں, وہ زمین کے اندر ہوتی ہے. وہ لاوا اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں کرنٹ پیدا کر دیتا ہے, اور جب وہ کرنٹ پیدا کرتا ہے تو وہ اتنی تیزی سے صلاحیت کرتا ہے, زمین کے اوپر بھی جاتا ہے, زمین کے اندر بھی جاتا ہے, چٹانوں سے بھی گزرتا ہے. تو جو پرائمری ویو ہوتی ہے وہ سطح کو ہلا دیتی ہے, لیکن جو سیکنڈری ویو ہوتی ہے وہ زمین کے اندر کی چٹانوں میں جا کر ایک مرکز بنا دیتی ہے, ایک سینٹر بنا دیتی ہے, جس سے ایسا دھماکہ ہوتا ہے کہ جو لاوا ہوتا ہے زمین کے اندر بھی گھستا ہے اور زمین کے باہر بھی آتا ہے. تو جب وہ زمین کے باہر آتا ہے تو چٹانوں کو اوپر اٹھا دیتا ہے. جب وہ اوپر اٹھاتا ہے تو اوپر کا پورا سسٹم ہل جاتا ہے. اب یہ ویو جتنی طاقتور ہوگی, اب یہ ویو جتنی زیادہ شدید ہوگی, اتنا شدید زلزلہ آئے گا. اور ہم نے دیکھا ہے ابھی 2004 میں انڈونیشیا میں جب زلزلہ آیا, یہ تو زمین کا حال تھا, یہی زلزلہ جب سمندر کے اندر آتا ہے تو اس کے پانی کو وہ اس طرح ہلا دیتا ہے کہ اس کی لہریں میلوں کلومیٹر دور جا کے ساحلی علاقوں کو تباہ و برباد کر دیتی. یہاں تک کہ انڈونیشیا میں زلزلہ آیا, اس کا اثر, اس کا امپیکٹ ہندوستان کی بارڈر پر اور شری لنکا کی بارڈر پر دیکھے اور بہت زیادہ تباہی. یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر اس کے بعد جاپان میں زلزلہ آیا اور اس نے تو وہ 2004 کے زلزلے کو بھلا دیا. وہ تباہی مچائی اور انسانوں نے تباہی کے وہ سامان خود اپنے پاس اکٹھے کر رکھے ہیں, پرمانو ری ایکٹر کی صورت میں,
کہ اب اگر کہیں تو سونامی آئے، زلزلہ آئے، تو بھلے وہ جتنی تباہی نہیں مچائے گی، وہ پرمانو ری ایکٹر اتنی تباہی مچا دیتے ہیں. جیسا جاپان میں 1-2 پرمانو ری ایکٹر پھٹے، وہاں پر لوگوں کے رہنا مشکل ہو گیا، آبادی کی آبادیاں خالی کرا دی. تو زلزلے ایسے آتے ہیں. لیکن اصل عقیدہ، اصل منہج ہمارا یہ ہے کہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین اپنے فیصلوں میں علیم اور حکیم ہے. اللہ رب العالمین اپنی شریعت، اپنے احکام میں علیم اور حکیم ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کو سزا دیتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ جو احکام تم پر واجب ہیں ان کو بچا لاؤ، اور جن چیزوں سے تمہیں روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، ان سے باز آ جاؤ. جیسے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، گناہوں کے کاموں سے، معصیت سے، ان سے باز آ جاؤ. اگر ان سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ رب العالمین کے عذاب کی یہ شکلیں ہیں. پھر ذہن نشین کر لیجئے، یہ زلزلہ اللہ رب العالمین کی دھمکی ہے، دھمکی. یہ کوئی امریکہ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر ٹیکنالوجی سے ایسا کام کر دے کہ کہیں پر بھی زلزلہ آ جائے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے ان کو دھمکانے کے لیے یہ نشانیاں بھیجی. تو یہ زلزلہ، یہ آسمانی آفت ہے، اس کے تعلق سے ایک مسلمان کا دل عقیدہ صاف ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے، دھمکی ہے. لیکن مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ آزمائش ہے. تو جب بھی ایک مسلمان بات کرے کیا کہے؟ بے شک یہ زلزلہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے. ہر مسلمان پر جو مکلف ہے، واجب ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حضور عاجزی و انکساری اختیار کرے، توبہ استغفار کرے، اور اپنے دین اور ایمان میں استقامت اختیار کرے، اور کفر، شرک، بدعت، خرافات، معصیت کے کاموں سے دور رہے. انہی کاموں کی وجہ سے دنیا میں عذاب و زلزلے آتے ہیں. یہ ترکی جو ہے یہ اہل بدعت کا گڑھ ہے، یہ اخوانیت کا گڑھ ہے. آج وہاں پر اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے ایک ایسا پروپیگنڈا کیا کہ لوگ اسے اللہ کا عذاب ہی نہ مانیں. کیا مانیں؟ یہ تو کسی ملک نے اس کے خلاف سازش کیا، اور وہاں کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی. عذاب آئے، لوگ ملبے سے نکلے، کسی نے یہ دیکھا کہ کوئی مر رہا ہو، کوئی بچ رہا ہو، کسی کو نکالا جا رہا ہو، غیر اللہ کو پکار رہا ہے. نہیں، سب کی زبان پہ اللہ ہی تھا، سب کی زبان پہ کلمہ ہی تھا، سب ذکر و اذکار میں مشغول تھے. کوئی ایسا نہیں دکھا جس کو بچایا جا رہا ہو اور وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہو، یا خواجہ، یا غوث، یا مدد، یا علی مدد. کوئی دیکھا؟ نہیں دکھا. ابھی تک کوئی ویڈیو ایسی شیئر نہیں. تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی کہ مصیبت میں صرف اللہ ہی یاد آتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اہل بدعت ہوں گے وہ اس زلزلے میں ہلاک ہو گئے. کیونکہ احادیث کی روشنی سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم اٹھا لیا نہ جائے. زلزلوں کی کثرت ہو، زمانہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے. زمانہ اتنا قریب آ جائے گا کہ وقت پتہ نہیں چلتا، خرچ بڑھ جائے گا، اور مال و دولت کی روانی ہوگی، اتنی روانی کہ جیسے مال ابھر پڑ رہا. تو اس میں جو دوسری بات بتائی گئی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زلزلے کثرت سے نہ ہو. پھر دوسری یہ بات سنن ترمذی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مال غنیمت کو اپنی ملکیت نہ سمجھا جائے، امانت میں خیانت نہ کی جائے، زکات کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اور دین کا علم دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگ جائے، اولاد ماں کو ستانے لگ جائے، دوستوں کو قریب کیا جائے اور والدین کو دور کر دیا جائے.
اور لوگوں کی عزت ان کے خوف سے کی جائے، ناچنے گانے والیوں کی اور اس کے سامان کی کثرت اور بہتات ہو جائے، کثرت سے شراب پی جائے، اور موجودہ دور کے لوگ گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کو برا کہے، تو انتظار کرو کہ تم پر آسمان سے آندھی اور زلزلوں کی بوچھار کر دی جائے، یہاں تک کہ تم پر پتھروں کی بوچھار کر دی جائے، تمہارے چہرے مشق کر دیے جائے اور تمہیں دھسا دیا جائے زمین میں۔ اور یہ عذاب صرف ایسے نہیں بلکہ اس انداز میں آئے گا کہ جیسے ایک ہار ہوتا ہے اور وہ ٹوٹ جائے اور اس کے موتی لڑی بن کر گرتے رہتے ہیں، اس طرح تم پر عذاب آئے گا اور آ رہا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے ترکی میں آ گیا تو معاملہ ختم، جاپان میں آ گیا تو معاملہ ختم، انڈونیشیا میں آ گیا تو معاملہ ختم، نہیں، یہ عذاب آتا ہی رہے گا اور چین بائی چین آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب زنا کو حلال سمجھ لیا جائے، شراب پی جائے، ناچنے گانے کو مشغلہ بنا دیا جائے، تو تمہارے رب کی غیرت جوش مارتی ہے اور وہ زمین کو حکم دیتا ہے زلزلہ پیدا کر۔ اگر تم نے توبہ استغفار کی تو فلاح پائے، ورنہ ہلاکت تمہارا مقدر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ میں زلزلہ آیا، آپ نے لوگوں سے خطاب کیا، اے لوگوں تمہارا رب تم سے ناراض ہے، اس کے حضور توبہ استغفار کرو اور اجتماعی توبہ استغفار کرو، ورنہ تمہارے رب کو اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی کہ تم کس حال میں، کس وادی میں، کہاں ہلاک ہوتے ہو۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں زلزلہ آیا، آپ نے گورنروں کو خط لکھا کہ یہ زلزلے جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر سزا ہے، تو توبہ استغفار کرو اور خوب صدقہ خیرات کرو اور اپنے باپ آدم علیہ السلام کی دعا کو یاد رکھو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا، زیادہ نہیں آیا، پلنگ ہلا۔ حضرت عمر ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دیے، اے لوگوں تم اتنی جلدی بدل گئے، اگر آپ زلزلہ آیا تو میں تمہارے درمیان سے نکل جاؤں گا۔ تو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ہم پر مصیبت کیوں آتی ہے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ انسانوں پر تکلیف عذاب کیوں آتا ہے؟ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بات کیا بیان فرمائی مزید، ویعفو عن کثیر، وہ تو اتنا رحم دل ہے کہ تمہاری بہت ساری باتوں کو درگزر کر دیتا۔ ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے کام ایسے ہیں کہ ایک دن نہیں روز زلزلہ آنا شروع ہو جائے، لیکن وہ تو رب ہے، غفور الرحیم ہے، وہ درگزر کر دیتا۔ تو ایک مسئلہ ہمیشہ ذہن نشین کر لیجئے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی دھمکی ہے، کوئی امریکہ کی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی کسی میں اتنی طاقت نہیں، بلکہ اگر اس کی قدرت سے انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو یہ ہوتا ہے کام بگڑ جاتا ہے، ان کو الٹا کام بگڑ گیا۔ سائنس ترقی کر سکتا ہے لیکن اتنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو لا دے وہ، بلکہ کچھ سالوں پہلے جب اوباما پریزیڈنٹ تھا اس نے ہارپ ٹیکنالوجی کے تعلق سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم نے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہم بارش کروا سکتے ہیں اور ایسی بارش جو تباہی لا سکتی ہے۔ اور آج ہوتا ہے مصنوعی بارش بہت جگہ ہو رہی ہے، عرب میں بھی ہونے لگ گئی ہے، باقاعدہ ایسی ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن یاد رکھیں اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اوباما نے بعد میں بات کیا تھا، معلوم ہے کہ ہم یہ کام کسی کے خلاف کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پلٹ کر ہم پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، کسی کو تکلیف پہنچا کے تیرے کو لوٹا دے گا، تو وہ سسٹم پیدا کرنے کی ان میں طاقت آ چکی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی نہیں ہے کہ کسی کے لیے گڈھا کھود رہے تھے وہ خود اس گڈھے میں گر گئے۔ تو جب سے انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے محترم حاضرین، آپ تب سے دیکھیے امریکہ میں آسمانی بارش کے عذاب، چکروال، برفانی طوفان وغیرہ کثرت سے آ رہے۔
یہ ٹیکنالوجی استعمال تو کر رہے ہیں لیکن قابو نہیں ہے. قابو کس کا ہے؟ میرے رب کا ہے, اللہ رب العالمین کا. تو یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ دنیا میں کفر, شرک, بدعت, خرافات, معصیت کے کاموں کی کثرت کی وجہ سے ہے. تو اس کے لیے انسانوں کو ان چیزوں سے توبہ کرنا ہے. کفر سے باز آنا ہے, شرک سے باز آنا ہے, بدعت سے باز آنا ہے. بدعتوں کا رد کرنے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے, ورنہ یاد رکھے یہ بدعتوں کے عذاب میں آگے جا کے ہم بھی مبتلا ہوں. ان چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا تھا اور بچا کیسے جا سکتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر وہ ایمان لیا بچا کیسے جا سکتا تھا, عذاب سے کیسے محفوظ رہ سکتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے قاعدہ بتایا. اگر وہ ایمان لے آتے, پرہیزگاری اختیار کرتے, ان پر آسمان سے خیر و برکت نازل کرتا اللہ تعالیٰ, لیکن انہوں نے تکذیب کی تو پھر ہم نے ان کو سختی سے پکڑ لیا. تو ان عذاب سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ انسان توبہ استغفار. ان عذاب سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ انسان عاجزی و انکساری اختیار. ان عذابوں سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ ایمان لائے آخرت پر. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. کیا پیاری بات اللہ رب العالمین نے ایک پورا اصول قاعدہ بیان کر دیا. ان حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو مومنوں کو, کہ جن کو نصیحت کی گئی, جو ایمان لائے اللہ پر, آخرت پر, پرہیزگاری اختیار کیے, تو اللہ رب العالمین ان کو اس سے چھٹکارے کی شکل پیدا کر دے گا کہ ان مصیبتوں سے, ان عذابوں سے کیسے بچا جائے, اور انہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے ان کا گمان نہیں ہے. آدمی کا جب گمان ہوتا ہے وہاں سے اس کو نہیں ملتی, اور جہاں سوچتا نہیں ہے وہاں سے مل جاتی. لیکن شرط وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہوگا. اور ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے ان اللہ بالغ امرہ, کہ اللہ رب العالمین اپنا کام کر کر ہی رہے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اور اس نے ہر کام کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے. کوئی بھی کام ہوگا تو ایک وقت پر, ایک ٹائم پر ہوگا, لیکن ہوگا. اگر اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تو وہ کام ہو کر رہے گا. کسی مسلمان کے دل میں شک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں, یہ جو کفر و شرک و بدعات میں مبتلا ہیں, ان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ اگر ان عذابوں سے, ان آسمانی آفتوں سے بچنا ہے, ایمان لے آؤ اللہ پر, ایمان لے آؤ محمد رسول اللہ پر, ایمان لے آؤ آخرت پر, ورنہ تم کو ان عذابوں سے کوئی نہیں بچا سکتا. کوئی ٹیکنالوجی, کوئی مال و دولت, کوئی لوگوں کی فراوانی, لوگوں کی تعداد, کوئی چیز تم کو نہیں بچا سکتی. کیوں؟ کیونکہ میرا رب کا وعدہ ہے, یہ اس کی دھمکی ہے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا, کہ جب لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہم نے ان کو دھمکانے کے لیے یہ نشانیاں نازل کی ہے. تو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجوہات ہمیں پتہ چل گئی. زلزلوں سے کیسے بچا جا سکتا تھا اس کی وجہ بھی ہم کو پتہ چل گئی. اب زلزلہ آ گیا یا آ کر چلی گئی آفت, اب کیا کرنا ہے؟ اب بھی وہی صورت ہے محترمہ, لیکن یہ ہے کہ ہم ہیں کہ اپنی حالت کو بدلنے کو تیار نہیں, ہم ہیں اپنے معاملات کو بدلنے کو تیار نہیں, ہم ہیں توبہ استغفار کرنے کو تیار نہیں. ہماری نمازوں کے معاملے اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے, ہماری جماعتوں کے معاملے اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے. ہم آخر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ عذاب کی شکل ہم بھی دیکھ لیں؟ ایک ہوتا ہے بھروسہ اور ایک ہوتا ہے یقین. اور ہم بولتے تو ضرور ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین پہ یقین بھی ہے, بھروسہ بھی ہے, لیکن ہمارے عملوں سے کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یقین ہے بھی کہ نہیں. یقین اور بھروسے کی مثال آپ اس طرح سمجھیے کہ دو طویل عمارتوں کے درمیان
ایک شخص اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر ایک پتلی سی ڈوری سے وہ راستہ کراس کر رہا ہے اور نیچے کھڑے رہ کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں, واہ واہ کر رہے ہیں کہ یہ کراس کر لے گا, اور اس نے کراس کر لیا. اس کے کاندھے پر کون بیٹھا تھا؟ اس کا بیٹا. جب اس نے آواز لگایا کہ کیا میں واپس پھر کراس کر لوں, تمہیں یقین ہے؟ تو بولے ہاں تم کر لو, تم کر لو گے. تو بولے ٹھیک ہے, آؤ تم میں سے کوئی آگے بڑھو, میں اپنے بیٹے کو نیچے اتارتا ہوں, تمہیں پیٹھ پہ بٹھاتا ہوں. اب کوئی آگے نہیں بڑھا. ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتا ہے بھروسہ. تو ہمیں اللہ رب العالمین پہ یقین تو ہے, بھروسہ نہیں. اگر بھروسہ ہوتا تو ہم اپنے اعمالوں کو درست کرتے. اگر بھروسہ ہوتا تو اتنے حالات میں کم سے کم وہ دعا تو یاد کر لیتے کہ جو زلزلے سے بچی جاتی, اس کا تو اہتمام کر لیتے کہ زلزلے سے کیسے بچا جائے. لیکن کیے نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ یقین تو ہے, بھروسہ نہیں. بلکہ ہم اتنے نڈر ہو چکے ہیں, ہاں دیکھ لیں گے نا, اللہ کے عذاب کو چیلنج کرنے کو تیار. ہاں دیکھ لیں گے, کیا دیکھ لے گا, دیکھنے کے لیے کچھ بچے گا؟ جن لوگوں نے زلزلے کو محسوس کیا ہے, چند ہی لوگ یہاں ہوں گے کیونکہ ہمارے شہر میں سالوں صدیوں سے ابھی تک آیا نہیں ہے. چند ہی لوگوں نے زلزلے کو محسوس کیا ہوگا. میں نے محسوس کیا آسام میں, ہلکا سا سر ایسی دیوار اور کھڑکی ہلی تھی بس, اور میں کانپ گیا تھا. جب وہ چلا گیا تھا مجھے معلوم بھی نہیں کیا ہوا, کھڑکی دروازہ اور وہ پلنگ ہلا, اور میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا, تو بولا ایرتھکویک. جب وہ چلا گیا تو میں ہاتھ پہ ڈھیلے پڑ گئے تھے. تو جب 8 پوائنٹ یا 9 پوائنٹ کا آتا ہے اور بڑی بڑی عمارتیں گر جاتی ہے, اس وقت کیا صورت حال ہوگی محترم حاضرین. تو زلزلے سے کیسے بچا جاتا ہے, کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کم سے کم اس دعا کو یاد کر لیجئے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہدم. اے اللہ, میں دیوار کے گرنے اور مکان کے گرنے سے دب کے مر جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من تردی, اور اونچائی سے گر کے مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من الغرق, اور ڈوب کے مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. والحرق, جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. والحرم, اور بے حد بوڑھا ہو جاؤں, اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند اللہ, اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مرتے وقت شیطان مجھے بدحواس کر دے. واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا, اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں نکلوں اور پیٹ پھیر کے بھاگوں اور مارا جاؤں. واعوذ بک ان اموت لذیذا, اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی زہریلا جانور مجھے کاٹ کھائے اور میری موت ہو جائے. یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے محترم حاضرین, اس کو یاد کر لیجیے. انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ رکھیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم اللہ رب العالمین کی آفت و مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر مومن ہے تو, اور یہ اگر آ بھی گئی تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہوگی, یہ ہمارے لیے عذاب نہیں ہوگی. لیکن اس کے لیے ہمیں جو کام اختیار کرنا ہے, جو کیریکٹر اختیار کرنا ہے, وہ یہ کہ توبہ استغفار, عاجزی, انکساری کثرت سے کرنا ہے, صدقہ خیرات کثرت سے کرنا ہے, اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. ہمارے اسلاف دعاؤں کا بہت اہتمام کرتے تھے, ہم نے ابھی تک صبح شام کی دعاؤں کا بھی اہتمام شروع نہیں کیا, یا کیے ہیں تو چند لوگوں نے کی. تو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ صاف سیدھی وجہ, شرک, بدعت, خرافات, معصیت کی کثرت کی وجہ سے. یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اس کی سیدھی دھمکی ہے. کوئی کسی ملک کی اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا عذاب لا سکے, بلکہ وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں انگلیاں کرے گا, وہ عذاب اسی کو پلٹ آ جائے. تو صاف اور سیدھی بات کہ ہماری زندگیوں میں بدعمالی آ گئی ہے, یا پوری زندگیاں ایسی, پوری دنیا ایسی ہوئی ہے کہ جن میں کتاب و سنت, عقیدہ, منہج نہیں بچا ہے چند لوگوں میں. تو بدعت اور خرافات کا شدت کے ساتھ رد ہونا چاہیے, کفر و شرک کا شدت کے ساتھ رد ہونا چاہیے. اس کے رد کے لیے ہمیں کوششیں کرنا چاہیے, تبھی ہم ان عذاب سے محفوظ رہیں گے.
اور نہیں اگر آج سستی اختیار کیے تو یاد رکھیے آج تو ہم محفوظ ہیں، آگے نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور اللہ رب العالمین کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زلزلوں سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور وہ سارے اسباب اختیار کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اسلاف نے ہمیں بتائے سکھائے ہیں، اور ان آفات و مصیبت میں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں توبہ استغفار اور نیکیاں کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، خوب صدقہ خیرات کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ اور درست کرے قدم سے محمد